آخرکار دوستو، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کے پی اور پنجاب کے الیکشن کی تاخیر کے حوالے سے از خود نوٹس لے لیا۔ یہ وہ بات ہے جس کی دہائی جو ہے وہ پی ٹی آئی دے رہی تھی، ان کی ساتھ ان کے اتحادی دے رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں پاکستان کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ برملا کہہ رہے تھے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے، کچھ ہفتوں سے، جب سے یہ حکومتیں تحلیل ہوئی ہیں، تب سے حکومت کی کوئی بھی اس طرح کا مؤثر جو ہے وہ بیانیہ بنانے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکی جس کے ذریعے سے ان الیکشن کے التوا کا کوئی جواز بنایا جا سکے۔ جو جواز بنائے بھی گئے، وہ جواز جو ہے وہ محض ہٹ دھرمی یا پھر ہیلے بہانوں کے علاوہ کچھ اور بڑے دکھائی نہیں دیے۔ مثال کے طور پہ دہشت گردی، مثال کے طور پہ پیسے کا نہ ہونا، مثال کے طور پہ کوئی اور اس طرح کے جو ہے وہ عذر پیش کر دیے گئے، اور کسی دوسری جانب جو ہے وہ کوئی ایک کہتا ہوا کہ گورنر کہتا کہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی تو اس لیے میں نے ڈیٹ نہیں دینی، الیکشن کمیشن یہ کہتا ہوا دکھائی دیا کہ گورنر نے دینا، میرا اختیار نہیں ہے الیکشن۔ اور اسی کشمکش کے اندر جو ہے وہ صدر نے بہرحال اس کے اندر ڈپینڈ کیا، اور پھر صدر نے جو ہے وہ ایک ڈیٹ بھی دے دی۔ لیکن یہ خالی جو ہے وہ صدر تک کی بات نہیں، نہ جانے کتنے جو ہے وہ خط اس حوالے سے صدر کے لکھے گئے مختلف جانب سے، اور اسی طرح سے سپریم کورٹ سے بھی رجوع جو ہے وہ کیا گیا اس حوالے سے۔ اور آج بہرحال جو ہے وہ مرحلہ آیا کہ جس میں عمر عطا بندیال جسٹس جو ہے وہ انہوں نے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہے وہ انہوں نے اس کا از خود نوٹس لے لیا۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاسی ہیجان جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اس نوٹس کو جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اس کو کم کرنے کا باعث بنے گا، یا پاکستان کے اندر جو اس وقت کی جو ایک سیاسی کشمکش ہے یعنی اس کے اندر کمی لے کے آئے گا۔ آج پہلا دن تھا جیل بھرو کے حوالے سے، لاہور سے یہ شروع ہوا اور پہلے دن ہی یہ نوٹس بھی آ گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یا میں اگر ذاتی طور پر سوچوں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت کو جو ہے اپنی جیل بھرو کو جو ہے وہ روکنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ مطلب جیل بھرو ایکچولی کیوں ہے؟ جیل بھرو اسی لیے ہے نا کہ حکومت یہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانے جا رہے، اور خاص کر کے اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے، ایک جانب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے یا ہمارے ساتھ زیادتی کی جائے، تو دوسری جانب جو ان کا سب سے بڑا اہم موضوع ہے وہ جڑا ہوا ہے پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے، اور اسی متعلق جو ہے وہ حکومت کے جو ادارے ہیں یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ان کے ان بائزڈ ہونے کی، یعنی یہ دو چار چیزیں جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یقیناً جو ہے وہ کورٹ بھی اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، یا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی تو ہے وہ تو بہت سارے سوالات اٹھا رہی ہے، وہ گورنرز کے اوپر اور وہ الیکشن کمیشن کے اوپر، اور بظاہر جو ہے وہ ان کے سوالات جو ہے وہ جائز بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، خاص کر کے جب کہ میٹر آتا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا۔ کیونکہ آپ اگر دیکھیں کہ 80-85%، 90% جو ہے وہ پاکستان کے دانشور سے لے کے صحافیوں سے لے کر، یعنی جن کا کوئی پارٹی کی جو ہے وہ جن کی وابستگیاں نہیں ہیں لیکن جو ان بائس کھڑے ہیں، وہ یہی کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کوئی ایسا اور عذر جو ہے وہ نظر نہیں آتا، نہ ہی تاریخی طور کے اوپر کوئی ایسی جو ہے وہ بات نظر آتی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ نہ دی جائے۔ دونوں میں سے کوئی بھی دے دے، مطلب ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی کیفیت کے اندر نہ میں نہ مانوں کی کوئی رٹ لگا کے جو ہے وہ اگر اسی طرح سے ریاست کے اندر جو ہے وہ اس کے مختلف آرگنز اور اس کے اندر بے چینی کریٹ کر دے گا، تو مطلب محض جو ہے وہ اپنی پارٹی پالیسیوں کو لے کر کے یا اپنے طرح کی سوچی ہوئی کسی بات کو لے کر کے، تو وہ یقیناً جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ آج اسی کو سمجھتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے یہ نوٹس لیا ہے، اور اس نوٹس کو لے کر کے جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر فیصلہ ہوگا۔ اہم چیز یہ ہے کہ آلریڈی جو ہے وہ 1 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا اس نوٹس کو بھی جو ہے وہ آج یہاں تک لیتے ہوئے۔ آپ سمجھئے کہ جب یہ نوٹس لیا جا رہا ہے تو اب پیچھے کوئی تقریباً 55 دن جو ہے وہ باقی ہیں، یعنی 55 دن، 14 تاریخ کو جو ہے وہ 14 جنوری کو جو ہے وہ اسمبلیز تحلیل ہوئی تھی، اور اب جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 54 دن جو ہے وہ باقی ہے۔ تو اب یہ 54 دن جو باقی ہیں اس کے اندر اب یہ سوچا جا رہا ہے یا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا۔ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ ایک بڑا بینچ جو ہے وہ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، اور اس بینچ کے اندر اسی لیے ڈیفرنٹ جگہوں سے جو ہے وہ ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن بھی ہے اس بینچ کے اندر، اور میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو نام بھی، جسٹس عمر عطا بندیال اس کو لیڈ کریں گے، جسٹس سید منصور علی، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس مظاہر علی نقوی، جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس یحییٰ
اطہر ملّہ صاحب جو ہے وہ جسٹس وہ ہوں گے، اور جسٹس جمال خان مندوخیل، یہ سارے جو ہے وہ لوگ ہیں جو ہمارے آنریبل ججز ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، اس حوالے سے کیونکہ اتنا بڑا ہے تو اگر ظاہری بات ہے 3 یا 5 لوگوں کا ہوتا بینچ تو یقیناً جو ہے وہ سوالات بھی کیے جا سکتے تھے۔ نون لیگ کی طرف سے 2 انہی سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں بھی آ رہی ہیں، جس میں جو ہے وہ مظاہر علی نقوی صاحب اور انہی کے ساتھ ساتھ میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ انہوں نے اپنی ریزرویشنز بھی شو کی ہیں، اس کیس سے الگ جو ہے وہ ریزرویشن شو کی ہے۔ آج وزیر اعظم نے بھی جو اس حوالے سے بات کہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بینچ اتنا بڑا ہے 9 لوگوں کا، اور اس کا فیصلہ جب آپ کو بتائے گا، میں بالکل اس بات کے اندر کلیئر ہوں کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کو ون سائیڈڈ ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور یہ اس بات کا مظہر ہوگا، ایسا معلوم جو ہے وہ یا کوئی سوچ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پلس وہی، یعنی وہی جس طرح سے آئین کے اندر لکھی گئی کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے اندر ہر حالت مطلب جس میں کہا گیا ہے ناٹ لیٹر دین 90 days اس کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروانا ہے۔ تو اگر یہ انڈورس ہو جاتا ہے اور ایک بڑے مطلب 7 لوگ اگر فرض کریں یہ کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کی بھی جو ہے وہ اس سے دل آزاری یا اس سے پیچھے جو ہے وہ ہو جائے گا، اور یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے۔ بہرحال یہ جی ایک بہت لمبا جو ہے وہ ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تاریخ آنی چاہیے تھی، اور جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا حکومت نے، اور جس طرح سے کوئی بہتر جو ہے وہ دلیل نہیں اس کی دے سکے، یہ ایک اور جو ہے وہ دوسری سائڈ نظر آتی ہے کہ ایک ایسا لگتا تھا کہ زور زبردستی سے جو ہے وہ الیکشن کو روکا جا رہا تھا، اور الیکشن جو ہے وہ نہیں کروانے چاہ رہی حکومت، وفاقی حکومت، جس وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ سوالیہ نشان بھی اٹھے ہیں۔ آج بھی یہی کہتے ہوئے حکومت دکھائی دی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے۔ اب یعنی فرض کریں جو ہے وہ ایک وفاق کے اندر حکومت ہے، اچھا بھائی وفاق کے اندر اگر آپ کی حکومت ہے تو یہ تو آپ کو فائدہ ہے، یعنی آپ اگر صوبوں میں الیکشن ہوتا ہے تو وہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک ہے تو آپ جائیے اس کے اندر، جو پہلے بھی آپ کہہ چکے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا سا دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہرحال جی اب تو فیصلہ ہونا ہی ہے، اور یہ کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا، اور یقیناً جو ہے وہ کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نہ صرف سب لوگوں کو مقدم ہوگا بلکہ سب لوگ اس کے پیچھے بھی چلیں گے، اور یہ ایک نئی رستہ جو ہے وہ دکھائے گا پاکستان کو، اور یقینی طور کے اوپر اس وقت پورے پاکستان کی امیدیں جو ہے وہ اسی کورٹ کے اوپر ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، اور اس بینچ کے اوپر ہے کہ وہ 2-3 دنوں کے اندر یہ فیصلہ کرے، اور لگتا بھی ایسا ہی کہ 2-3 دنوں میں یہ فیصلہ ہوگا، تاکہ کم از کم 50 دن تو جو ہے وہ ملے لوگوں کو۔ اس کا نقصانات بہت جو ہے وہ میرے پچھلے ویلاگ کے اندر شاید کوئی کہیں پہ بھی آپ کو یہ کہتا ہوا نہیں دکھائی دے گا جو میں نے اس سے پہلے اپنا ایک تجزیہ کیا تھا، اور وہ تجزیہ یہ کیا تھا کہ نون لیگ کو، میں اپنے دوستوں سے ملتا تھا نون لیگ کے وہ پارلیمنٹیرین جو پہلے رہ چکے ہیں، جنہوں نے اب الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے، تو ان میں ایک ویو ان کے اندر دیکھ رہا تھا، وہ ایک ہجان کی کیفیت کے اندر تھے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا، اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارا اس طرح کا جو ایک امیج گیا ہے ہماری پارٹی کا، ہماری ووٹ بینک ہونے کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ ہمیں اس کا نقصان ہوگا، یعنی امیج ہمارا یہی گیا کہ جیسے ہم الیکشن سے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، الیکشن سے پیچھے جا رہے ہیں، ایک یہ، اور دوسری جانب جب ہمیں کلیئر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اب الیکشن کے اندر جانا ہے اتنے دنوں کے اندر، جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے امیدواروں کے ساتھ جو ہے وہ ہر حلقے کے اندر اپنی تیاریاں کر رہی ہے، ریلیاں نکال رہی ہے، اور ہم جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ بیٹھکوں کے اندر محفلیں کر رہے ہیں، یا ان لوگوں سے میٹنگز کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم ان کا اس طرح سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جلسے اور ریلیوں کی جو ہے وہ اب کلیئر ہو جانا چاہیے، تو اس کا نقصان جو ہے وہ نون لیگ کو ہوگا۔ یہ میں نے بہت دن پہلے جو ہے وہ اپنے ویلاگ میں کیا تھا، اور یقیناً آپ شاید پتہ نہیں اس سے جو ہے وہ متفق ہوں، لیکن میں بہت بہرحال اس کے حوالے سے کلیئر ہوں، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ اس کا دیکھ بھی لیں گے رزلٹ۔ دوستو ایک طرف تو یہ ساری چیزیں، بٹ دعا گو ہم یہی ہیں کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ معاملہ حل ہو، اور پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے، اور یہ جو جیل بھرو، یہ آپ گلیوں اور اسٹریٹ کی سیاست اور جو تشدد کے اندر جو ہے وہ چلے گئی ہے کہ اور پکڑ پکڑائی کے اندر چلی گئی ہے، یہ ختم ہونی چاہیے۔ دوستو آج ایک اور بہت امپورٹنٹ، پرسنلی شہباز شریف صاحب کو میں ایک متحمل سیاستدان سمجھتا ہوں، اور میرا ذہن تھا کہ یا میں سوچتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہوں گی، اور ان تبدیلی کی چیزوں کے اندر ہم میں اور آپ جو ہے وہ جڑے رہیں گے، اور ان تبدیلی کی چیزوں کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑھ کر تو یہی ہوگی کہ یگانگت ہوگی، دوستی کے ہاتھ بڑھیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یقیناً اس کے لیے اسپیس نہیں دی، مطلب اس کا قصوروار صرف شہباز شریف صاحب کو نہیں ہم ٹھہرا سکتے، لیکن شہباز شریف صاحب نے بھی شاید وہ کوشش نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ
عمران خان نے بالکل سپیس نہیں دی. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ میری جو سیٹ ختم کی گئی ہے، یہ مجھے گرایا گیا، اس کے اندر سازش جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی بھی شامل ہے. تو بہرحال یہ اینڈز جو ہے وہ مل نہیں پائے. اچھا، آج شہباز شریف صاحب نے حکومت کی کفایت شاری یعنی 80 رکنی سے زیادہ کی کابینہ بنانے کے بعد آج کفایت شاری پالیسی جو ہے وہ بہرحال آخرکار اناؤنس کر دی ہے. یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جو 5-6 مہینے پہلے آپ کو یہ کہتے تھے کہ میں اپنی کپڑے بیچ کے بھی آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ کروں گا اور یہ ساری چیزیں. تو بہرحال انہوں نے کفایت شاری پالیسی یہ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے کہ ان کے جتنے بھی وزراء ہیں، ان کی کیبنٹ ہے، وہ مراعات نہیں لیں گے، تنخواہیں نہیں لیں گے، اپنی بجلی، تیل، گیس کے بل جو ہے وہ خود دیں گے. اور اس طرح سے پھر انہوں نے دوسری جانب انہوں نے تھوڑا سا احوال بتایا کہ کیونکہ یہ جو ہے وہ سارا کچھ کر چکے ہیں، عمران خان صاحب بہت سارے IMF کے معاہدے پہلے کر چکے تو وہ ہمیں کرنے تھے. بٹ میں اس لیے ان کی اس بات پہ نہیں مانوں گا کہ مجھے بہت بہتر طور کے اوپر پتہ ہے کہ جن دنوں میں انہوں نے یہ حکومت گرانی تھی، جب یہ لوگوں سے، صحافیوں سے، دوسرے دوستوں سے، دانشوروں سے ملتے تھے تو ان کو یہ بتاتے تھے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا یہ سوال کہ آپ حکومت تو گرانے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس کیا کوئی متبادل ہے، کوئی ایسا پلان کہ آپ جو پاکستان کو سنبھال لیں، تو اس وقت یہ بہت بہتر انداز کے اندر یہ دلیل دیتے تھے. اس وقت بالکل یہ بات نہیں کرتے تھے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یا اتنا، بلکہ کہتے تھے ہمارے پاس پلان ہے، ہم اس کو اس طرح سے کر لیں گے. آپ زیادہ دیر کی بات چھوڑیے، اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے دن دیکھیں ذرا، ان دنوں کی 4-5 دنوں کی جو ہے وہ کلپنگ اور چیزیں نکال کے دیکھیں. ان دنوں میں ہی انہوں نے انڈورس کر دیا تھا کہ بس جی اب ہم بہتر رستے کی جانب جو ہے وہ جا رہے ہیں، ڈالر پکڑ لیا، یہ کر لیا. اور اس کے بعد دیکھیں ایک کولیپ ہو گیا. یعنی انہوں نے جو ایک اپنا IMF کے ساتھ اپنے معاہدے کو بہتر انداز کے اندر نہیں مینج کر سکے اس وقت. یقیناً پرانے بھی جو ہے وہ معاہدے کوئی بہتر نہیں تھے، لیکن انہوں نے آ کے اس آخری جو ہے وہ دھکا بھی اس کو دے دیا ان سب چیزوں کو لے کر کے. تو یہ بہرحال جو ہے وہ اس کا لگیج تو وہ ظاہری بات ہے، جتنی مرضی کوشش کر لیں ایک سیاسی طور پہ یہ ضرور ہو سکتا ہے، جیسے میں نہیں تم نہیں، جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے سیاست میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ الزام تراشی کرنا. لیکن بہرحال جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کردار آپ کا یقیناً جو ہے وہ بھی شامل ہے. ایک اور انٹرسٹنگ، جب شہباز شریف صاحب یہ اپنی کفایت شاری کی پالیسی اناؤنس کر رہے تھے تو ایک صحافی نے ان سے سوال کر دیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ رہے گا سوال، اور اس سوال نے جو ہے پوری وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ اس کو ہلا کے رکھ دیا. ایک صحافی نے سوال کیا کہ جناب جو پاکستان سے باہر جو ہے وہ یہاں کے کرپشن کے لوٹے ہوئے پیسے جو ہے وہ سوئس بینکوں میں، یونائٹڈ کنگڈم کے اندر، پاکستان کے یورپ، امریکہ باہر جو ہیں وہ بنے، ان کو کیوں نہیں آپ لے کے آتے؟ کیونکہ اگر وہ آ جائیں پیسے تو کہیں ہمیں IMF کی ہی شاید ضرورت نہ پڑے. تو یہ ایک انٹرسٹنگ سوال تھا، اور اس سوال کے جواب میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اس کے بارے میں بتانے کی بجائے یہ کہا کہ ایک اور تھا، ایک ایسا بندہ کچھ دیر پہلے جو اسی طرح کے الزامات اور باتیں لگاتا تھا، اور پھر جو ہے وہ نہ جانے کہاں چلا گیا اور پھر اس سے بتایا نہیں. اور یہ اس سوال کا کوئی قاطر کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا انہوں نے. چلیے اور کسی کا نہیں، اپنا ہی بتا دیتے کہ میرا جو ہے وہ کیا، میرا پاکستان، یا خود ہی یہ کہہ دیتے کہ میرا کچھ نہیں باہر پڑا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی عوام کو جو ہے وہ تسلی تو ہوتی، تشفی ہوتی کہ میرا یا میرے بچوں کا جو کچھ پاکستان سے باہر جو ہے وہ نہیں ہے، کم از کم ہمارا سب کچھ یہاں پہ ہی ہے. دوستو، نون لیگ کی اگر اس وقت سب سے سٹرائکنگ پرسنالٹی اگر ہم یہ کہیں تو وہ رانا ثناء اللہ ہے، جو ہر جگہ پہ نظر بھی آتے ہیں اور بہت ہی اسٹرانگلی وہ اپنے نون لیگ کے بیانیے اور اپنی جو ہے وہ پوزیشنز، ان کو بلکہ وہ پوزیشن بناتے ہیں کہ پارٹی کی پوزیشن کیا ہونی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ہے وہ بڑا کانفیڈنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے جس جانب بھی وہ چلتے ہیں. تو یقیناً ان کے مخالف لوگوں کو تو ان کی بات کبھی بھی بہتر نہیں لگنی، اور یہی ان کی کامیابی بھی ہے کہ مخالفین کو آپ کی بات جو ہے وہ نہ بہتر لگے. لیکن بہرحال جو ہے وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ دلیل کے ساتھ بھی جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. انہوں نے ایک آدھ جو ہے وہ چیز کہی ہے جس سے میں بھی کم از کم متفق ہوں بہت. انہوں نے آج یہ کہا کہ سیاسی مخالفت کو دشمنی کے اندر جو ہے وہ بدل دیا ہے اس پورے سیناریو کے اندر PTI نے. میں ویسے اس کو بہرحال جو ہے وہ انڈورس کرتے ہوئے دکھائی دیا ہوں کہ سیاسی مخالفت جو اس نے اینڈ تک نہیں چلے جانی چاہیے کہ جس کے اندر جو ہے وہ آپ ایک دوسرے کے جو ہے وہ دشمن بن جائیں، یا کوئی ایسی سپیس چھوڑیں ہی نہ. یعنی جب آپ یہ کہیں کہ میں مر جاؤں گا میں بات نہیں کروں گا، میں یہ کر لوں گا وہ بات نہیں کروں گا، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے ہمارے اس نظام کے لیے جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرتی ہیں، اور عام لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی کھڑا کر دیتی ہیں کہ ایسے لوگوں
اگر اسی طرح کے آپ کے بیانیے رہیں گے تو پھر کبھی بھی جو ہے وہ دنیا سمٹ نہیں جائے گی، اور یہ ملک جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ یگانگت ہمہ آہنگی جو ہے وہ نہیں قائم کر سکے گا۔ انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں کی۔ بہرحال انہوں نے اپنی سیاسی طور کے اوپر یہ بھی بیان کیا جی کہ 200 بندے پکڑے گئے یا 80 بندے پکڑے گئے، اور لاہور میں جو ہے وہ لوگ ہی نہیں نکلے، ہماری گاڑیاں خالی واپس آ گئیں، اور ہم اعلان کرتے رہے کہ جی، تو یہ اس طرح کی ساری جو ہے وہ باتیں، بہرحال یہ اپنی ان کی سیاسی باتیں تھیں۔ تو یہ دس از آل اباؤٹ آج کی جو بہت بڑی بڑی جو ہے وہ باتیں ہیں، اس جیل بھروں کو آگے کس طرح سے جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ سب کچھ گھوم رہا ہے، یا اب سب کچھ جو ہے وہ تھما تھما سا دکھائی دیتا ہے۔ کم از کم 3-4 دن جو ہے وہ سب کی نظریں سپریم کورٹ کی جانب جو ہے وہ لگی رہیں گی۔ بس صرف ایک اندیشہ ہے مجھے، اور وہ اندیشہ مجھے یہی ہے کہ کل سے کوئی نون لیگ جو ہے وہ اس بینچ کے اندر جو ججز ہیں ان کے اوپر کوئی کیمپین جو ہے وہ شروع نہ کر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اعتراضات ہیں، لیکن ان اعتراضات کے باوجود جب یہ 9 لوگوں کا بینچ ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو کانٹروورشل نہیں بنانا چاہیے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ کسی بہتر سمت کے اندر جو ہے وہ جا سکے۔ پاکستان پائندہ باد۔